ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم کہ اے میرے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہوں میں سے ہو ہمارے اندر یتلو علیہم آیاتک جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائے کتاب اور حکمت کو سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا۔ میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ تو اس آیت کے اندر بیان کر دی میں نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں، بنیادیں بنائیں تو انہوں نے دعا فرمائی۔ جس بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کے گھر عطا فرما دیا۔ اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی ان کی خوشخبری جو سنی کرتی ہیں، حضور کی آنے کی خوشخبریاں دیتی ہیں، بشارتیں دیتی ہیں۔ دیکھو ربیع الاول آ گیا، 12 ربیع الاول شریف آ گئی، حضور کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کر کر حضور کی بشارت دی آنے کی، حضور کی خوشخبری سنائی آنے کی کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، نام ان کا احمد ہے، نام ان کا احمد ہے۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضور کیا فرماتے تھے؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا کہ میری پیدائش کے وقت ایک ایسا نور میری ماں کے اندر سے ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے استنبول کے محل اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کی تسلی ہے، اور دلوں کی جو روشنی ہے، دلوں کا جو نور ہے، وہ اللہ کے رسول کے ذکر سے۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا، جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، بشارت، اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے اس وقت کیا، میری پیدائش کے وقت۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حدیث آئی ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر، اے میرے جابر، ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی۔ اے جابر، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش مبارک کی رات جون سی ہے، شب ولادت۔ شب ولادت ویسے تو سال کے اندر بے شمار راتیں بڑی مبارک ہیں، شب قدر بھی بڑی مبارک ہے، شب بارات بھی بڑی مبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات مبارک ہے، عیدوں کی راتیں بڑی مبارک ہیں، اور بے شمار راتیں، جمعہ شریف کی رات بڑی مبارک ہے، جمعے کو بھی حضور نے عید کا دن فرمایا ہے۔ مگر شب ولادت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدنیا کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت جو ہے، کہتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں شب ولادت، اکثر کہتے ہیں شب قدر، شب لیلۃ القدر کی رات زیادہ افضل ہے، مگر امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر فرماتے ہیں کہ شب ولادت جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ شب قدر کے اوپر شب قدر سے بھی افضل رات ہے، جس رات حضور کی ولادت ہوئی۔ اس کی آپ 3 وجہ بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت جو ہے، شب ولادت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، حضور کے نبیوں کے تاجدار کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر، وہ تو حضور کو عطا فرمائی گئی ہے، بلکہ حضور کو کیا، آپ کے غلاموں کی خواہش کے اوپر لیلۃ القدر آپ کی امت کو عطا فرمائی گئی ہے۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ دیکھو شب ولادت جو ہے، شب ولادت یہ وہ رات ہے جس میں خود حضور تشریف لائے، اور شب قدر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، مگر شب قدر تو آپ کو عطا فرمائی گئی ہے، جیسے کہ حدیثوں میں ہے کہ حضور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا جو 1000 مہینے تک ہتھیار بند رہا اللہ کے راستے میں۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ پہلے تو اتنی عمریں تھیں تو اب تو اتنی عمریں ہیں ہی نہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو یہ قرآن نازل ہو گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، کہ بے شک
یہ جو قرآن ہے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ شب ولادت جو ہے یہ تو حضور کی پیدائش کی رات ہے، حضور کی ولادت کی رات ہے۔ جو لیلۃ القدر ہے یہ تو حضور کو حضور کی امت کو تحفے میں دی گئی ہے، صدقہ حضور کا جون سے ہے، صدقہ حضور کا۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ایک شخص جون سے کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، ایک شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، میں یہ میرے لیے ایک پینسل لے آئی، ڈائری لے آئی، ایک سوٹ لے آئی، میرے لیے کوئی تحفہ لے آئی ہے۔ اب بتائیں تحفہ، بے شک تحفہ بھی افضل ہے، وہ جو بھی اس کی قدر و قیمت ہے، مگر اس تحفے کی زیادہ قدر و قیمت ہے یا جس کو وہ تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے؟ تو لیلۃ القدر تو حضور کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کی امت کو عطا کی گئی ہے جون سی ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے تنزل الملائکۃ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے یہ ملائکہ کی وجہ سے اس کو شرف حاصل ہوا کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، اس میں ملائکہ اترتے ہیں، جبکہ شب ولادت جو سی ہے لیلۃ القدر، امام قسطلانی فرماتی ہیں کہ سورۃ القدر میں جو فرمایا گیا ہے کہ بھئی یہ تو اس لیے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یا قرآن بھی نازل کیا گیا اس رات میں، مگر ایک بات ہے کہ جو شب ولادت ہے اس رات میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ ملائکہ ہوتے، یہ ملائکہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے، نہ جنت نہ جنت دا سامان ہوندا، اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد ہونے تھی ہوئے نثارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا، کرم جے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا، نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا، نہ یوسف نگینہ لٹاؤں دے نگینے، نہ مضمون ہوندا نہ عنوان ہوندا، اترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا عرشاں دا مہمان ہوندا۔ تو بھائی یہ تو فرشتے بھی حضور کا صدقہ، کہ امام قسطلانی دوسری وجہ، پہلی وجہ تو انہوں نے یہ فرما دی کہ بھئی لیلۃ القدر کی رات میں حضور کی تشریف آوری ہے، شب ولادت کی رات، شب ولادت، اور لیلۃ القدر تو آپ کو عطا فرمائی گئی ہے آپ کے غلاموں کو۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ فرما دی کہ بھئی لیلۃ القدر کی رات کو جو افضلیت حاصل ہے اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات جبریل علیہ السلام نازل ہوتی ہیں اور مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، جو کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے
وہ احادیث آپ نے سنی ہیں ساری، مگر جو شب ولادت ہے یہ تو حضور کا صدقہ، اگر حضور نہ ہوتے تو جبریل نے کہاں سے ہونا تھا، میکائیل نے کہاں سے ہونا تھا، اسرافیل نے کہاں، ان فرشتوں نے کہاں سے ہونا تھا؟ تو لیلۃ القدر کی رات آپ فرماتے ہیں جیسے کہ حدیث میں لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت والنار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے نا بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ ساری کائنات بنائی گئی، اس حسین بے مثل بے مثال محبوب کا صدقہ یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی جون سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے، حضور نے نا ایک دفعہ جبریل سے پوچھا، جبریل کو کہا جبریل تم نے سارا جہان دیکھے، کتنے تم نے زمانے دیکھے، بڑے بڑے تم نے حسین دیکھے ہیں، تم نے آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، تم نے یوسف علیہ السلام کا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، ہارون علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، زکریا علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، اسحاق علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، بے شمار پیغمبروں نبیوں کے بڑے بڑے حسین تم نے اس دنیا میں آئے، تم نے دیکھے، یہ تو بتاؤ ہم کیسی ہیں؟ جبریل سے پوچھا حضور نے، معراج شریف کی رات حضور نے پوچھا تو کسی نے بڑے کمال فرمایا، شب معراج کو کہنے لگے شاہ امم، شب معراج کو کہنے لگے شاہ امم، اے جبریل تو نے تو دیکھا ہے سارا جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، اے جبریل تو نے تو دیکھا ہے سارا جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ جبریل کہنے لگے اے ماہ جبین تیری قسم، جبریل کہنے لگے اے ماہ جبین تیری قسم، آفاق ہا گردیدیم مہر بداں ورزیداں، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ زمانوں کی خاک چھانی ہے، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، مگر محبوب آپ جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا، آپ جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کے مقدمے کے اندر پہلے صفحے کے اوپر جہاں سے مدارج النبوت کی ابتدا کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اب یہ اللہ کی حمد ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کا علم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ ایک ہی وقت میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ کے محبوب کی نعت بھی ہے، ایک ہی وقت میں۔ اللہ وہ اول، آخر، ظاہر، باطن، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اور یہی آیت جہاں اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے وہاں اللہ کے رسول کی نعت بیان کر رہی ہے، نعت بیان۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کلام لکھا،
کہ آپ فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے معراج کی رات، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں ان باتوں کے اندر کیا فرما گئی۔ وہی ہے اول، سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کا حوالہ دے دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک ہی وقت میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ کے رسول کی نعت بھی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں نعت کے اندر اشارتاً فرمایا وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کیا بات ہے! روح البیان کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ اندازہ نہیں، فرمایا کچھ اندازہ، کوئی تو اندازہ، فرمایا یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک نور طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد، ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک نور طلوع ہوتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اس نور کو دیکھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم جس نور کو ہر 70,000 سال کے بعد 72,000 بار تم نے دیکھا ہے وہ نور تیرے نبی کا نور ہی تو تھا۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری کو؟ یا جابرو ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب یہ تو دو وجہ ہو گئیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ایک وہ وجہ تو شب ولادت زیادہ افضل ہے، دوسری یہ وجہ شب ولادت زیادہ افضل ہے، اور تیسری یہ وجہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر میں صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا فضل واقع ہوا ہے۔ رمضان شریف کی وہ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں یا 29ویں ہیں، مگر وہ جو بھی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کی رات کا فائدہ صرف اور صرف کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں صرف حضور کی امت کو۔ اگر لیلۃ القدر کی رات میں کوئی عیسائی عبادت کرنا شروع کر دے اس کو فائدہ ہوگا؟
کوئی یہودی عبادت کرنا شروع کر دے اس کو فائدہ ہوگا، کوئی ہندو اپنے بھجن پڑھنا شروع کر دے اس کو فائدہ ہوگا، کوئی سکھ اپنی عبادت کرنا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا، کسی کو فائدہ۔ لیلۃ القدر کی رات فائدہ کس کا ہے؟ کن لوگوں کو کہا گیا کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، مغفرت کے دروازے، ملائکہ مصافحہ، خود جبریل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں گے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کا فائدہ صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مگر جو شب ولادت ہے، جس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، اس کا فائدہ پوری کائنات کو حاصل ہے۔ بھلے وہ ہندو ہے، بھلے وہ سکھ ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، بھلے وہ یہودی ہے، اس کا فائدہ اس کو بھی ملے، اس کا فائدہ بھلے وہ شیطان ابلیس ہی کیوں نہیں ہے، ابلیس کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے جس رات میں حضور تشریف لائیں۔ کیوں؟ قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بھئی لیلۃ القدر کی رات جون سی ہے، اس میں تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو شب ولادت کی رات ہے، بھلے وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات ہے، اس رات کا فائدہ سارے جہانوں کو ہوا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے، شرح قصیدہ بردہ شریف میں ہے کہ جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا، جس رات بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں حضور کا نور داخل ہوا، اس رات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کا تخت الٹا پڑا ہوا تھا، ابلیس کا تخت الٹا پڑا ہوا تھا، اور اس غم کے اندر 40 دن وہ دریاؤں کے اندر گوتے مارتا رہا اور روتا رہا اور چیختا رہا اور کہنے لگا اپنی اولاد کو کہ افسوس اور ہلاکت ہے تم پر کہ تم ہلاک ہو گئے، اور ایسی ہلاکت تم پر پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان قریب محمد بن عبد المطلب تشریف لا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے مابعوث ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے آنے کی خوشی حضور کے غلام کرتے ہیں، اہل ایمان کرتے ہیں، اور حضور کے آنے کا غم اور افسوس یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے، یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے جون سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معارج النبوت کے اندر مولانا ملا معین وحید الکاشفی الحربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو جب لعنتی قرار دیا تھا، جب حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اور سجدے سے انکار کر دیا اس نے آدم علیہ السلام کو، تو جب اللہ نے ابلیس کو لعنتی قرار دیا تھا، تب سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو ہر روز ابلیس کے منہ کے اوپر ایک کھینچ کے تماچا مارتا تھا، تماچا اور مکہ مارتا تھا۔ معارج النبوت کے اندر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب حضور تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اب ابلیس رویا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، کہنے لگا یا اللہ
تو نے تو کہا کہ تو نے ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا ہاں، تو کیا میں ان جہانوں میں موجود ہوں یا نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں، تو بھی انہی جہانوں کے اندر ہے، تو پھر مجھے اس سے کیا حصہ ملا؟ تو اللہ نے حکم فرمایا اس فرشتے کو کہ جب میں نے اس کو لعنتی قرار دیا تھا آدم علیہ السلام کے دور کے اندر، اور تو اس کے منہ کے اوپر تماچا مارتا تھا ہر روز، میرے حبیب کا صدقہ، ان کے آنے اور ان کی ولادت کا صدقہ، اس مکے اور اس تماچے کو اٹھا لے، اس کو وہ ختم کر دیا گیا۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا فائدہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مگر شب ولادت کا فائدہ، اس کا فائدہ سارے جہان کو حاصل ہوا۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا، مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ ان پر درود بھیج، ہمیشہ ہمیشہ کا درود، اور ایسا درود اور ان پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے، جس کو اولیاء نے حضور کی کچہری کے اندر سنا اور حضور کو یہ قصیدہ سن کر خوشی سے جھومتے ہوئے دیکھا۔ اولیاء کرام نے مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے تو صرف امام شرف الدین بصیری کا نام سنا ہے نا، میں الحمدللہ مصر کے اندر ان کے مزار پر حاضری بھی دے کر آیا، امام شرف الدین بصیری کے مزار کے اوپر۔ مصر کا ایک شہر ہے الیگزینڈریا، اس کے اندر میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے، امام شرف الدین بصیری۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔